القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں ایک دینی کام کی نسبت سے اور خیر کے کام کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں بابرکت اور رحمتوں والی ساعتوں میں اور آپ حضرات کے چہروں کی زیارت کرنے کا اور آپ کے درمیان بیٹھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. روزمرہ زندگی میں انسان کی بول چال کا اور اس کے معاملات کا رویہ کچھ بھی ہو، لیکن کوئی انجان آدمی اس کے سامنے آ کر کسی کے نام کی نسبت سے اپنی پہچان کروائے گا اور وہ نام اس کی زندگی کے اندر اتنا جانا پہچانا ہوتا ہے کہ اس نام کی اہمیت کا اندازہ انسان اپنی ذات اور اپنی اوقات سے بڑھ کر رکھتا ہے، تو پھر اس انجان کی عزت و ادب و احترام اس کی وجہ سے نہیں کرے گا، بلکہ جس کا مہمان بن کے آیا اس کی وجہ سے کرے گا. رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور آپ حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہو. ہماری مالی اور معاملاتی طور پر کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ حیثیت اس وقت بڑھ رہی ہے جب ہماری نسبت اپنے رب کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی رمضان المبارک کے جنہوں نے آج سحری کی اور روزہ رکھا، یہ اس وقت سارے اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان مہینہ ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کا مقرر کردہ ہماری زندگی کے اندر آیا. دو طریقے ہوتے ہیں مہمان کو رخصت کرنے کے، یا میزبان ناراض ہو یا مہمان ناراض ہو. آیا تھا، یہ کوئی حال کر کے گیا گھر کا، اسے احساس نہیں تھا، بستر کپڑے وہ تو جانوروں کی طرح برا کیا، اور آئندہ اس کے چاہنے والے سے کہا جاتا ہے اسے نہ ہمارے گھر میں آنے دینا، اس کا ہمارا کیا تعلق. اور کبھی کبھی مہمان اس انداز سے رخصت ہوتا ہے کہ میزبان کو مایوس، میزبان کو یا یوں کہہ لیں اداس کر دیتا ہے. اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے اور میرے درمیان ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم اس سے پریشان ہیں، اس کے جانے پر ہم اداس ہوں گے یا اس کے جانے پر ہم کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے چلا گیا. اگر تو اداسی ہوگی اور اس کو الوداع رو رو کے کریں گے، اس کو کرو کچھ اگر تو اس کو الوداع رو رو کے کریں گے اور اس کے آنے کی دوبارہ تمنا اور امید رکھیں گے، پھر تو یہ رحمت بھی، مغفرت بھی اور جہنم کی آگ سے چھٹکارا بھی. وگرنہ یہ اپنی یادیں تو چھوڑ کے جائے گا،
لیکن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جس انداز سے ہماری شکایت کرے گا ہماری جان چھڑانی ہمیں مشکل ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے عمریں زیادہ عطا فرمائی، لیکن اعمال میں اللہ نے ان کو بلندیاں اور رتبے اور اجر اللہ نے کم عطا فرمایا۔ اس امت پر اللہ نے حضور کے صدقے احسان فرمایا کہ اللہ نے عمر تو کم عطا فرمائی، لیکن اعمال اللہ نے اس کو ایسی نیکیاں ایسے کام دے دیے کہ تھوڑے پر عمل قلیل اجر کثیر ہے۔ جیسا کہ ایک سبحان اللہ کہنے پر، اب دیکھو اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہے، اللہ کہتے 4 کلو نیکیاں دے دوں گا۔ اب یہ آپ کی میری سمجھ میں آتا کہ یار 4 کلو کتنی وزنی ہوتی ہیں، اب کیا کرے، ایک سبحان اللہ کہنے پر 100 سال اس درخت کے سائے میں ہے جی جنتی گھوڑے کو دوڑایا جائے، وہ لگاؤں گا کہ وہ سال وہ ایام تو ختم ہو جائیں گے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے ہاں وہ فلاح پا جائے گا جس کو اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بلا کے کہا جائے گا کہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، جس میں عادل بادشاہ اس انداز سے خرچ کرنے والا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دے۔ ایسے بہت سارے لوگ 7 آدمیوں کے بارے میں کہا گیا کہ جنہیں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے ہم ان 7 آدمیوں میں شامل ہو جائیں، لیکن ہم نے کبھی کوشش ترقی کی نہیں۔ چھوٹی کلاس سے بڑی میں جانے کے لیے اور چھوٹے اسکیل سے بڑے اسکیل میں جانے کے لیے آپ میں کتنی کوشش کر رہے، کبھی ہم نے یہ ترقی کی کوشش کی جو 40 سال سے نماز پڑھ رہے، کبھی اس میں کمی پیشی آئی؟ 4 فرض 2 سنت 3 وتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تلقین فرمائی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان تسبیحات کی، تسبیحات فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر کی۔ ہمیں توفیق ہی نہیں، ہمیں اس کی توفیق ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، پڑھنے کی ترغیب نہیں دیتے، اتنا بڑا نقصان کرتے۔ دنیا مافیا سے بہتر ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے ان کلمات کا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ وہاں سے واپس آئے، اشراق پڑھ کے واپس آئے، چاش کا وقت ہو گیا تھا، چاش کا وقت ہو گیا تھا، حضور تشریف لائے تو آپ نے اپنی گھر والی کو مصلی پر دیکھا، یعنی کب گئے ہوں گے فجر کی نماز کے لیے، پھر آپ واپس تشریف، ہاں پھر فجر کی نماز پڑھائی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز کے بعد بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو مولوی صاحب آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں، کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ حضرت جی 2 نمازوں میں آپ ہماری طرف منہ کرتے ہو، 3 نمازوں میں ادھر منہ کرتے ہو، کیوں؟ آپ سارے بیٹھے ہو اور زندگی آپ کی گزر گئی، کبھی آپ نے پوچھا اپنے مولوی صاحب سے کہ آپ 3 نمازوں میں ادھر منہ کرتے ہو، 2 میں کیوں کرتے ہو؟ بتائیے، ایک سوال ہے بھائی، عام سا سوال ہے۔ ان 2 نمازوں میں مدینہ طیبہ کے اندر عرب کے قرب و جوار سے، اطراف سے جو قافلے آیا کرتے یا نئے اسلام میں داخل ہونے والے آیا کرتے، یا کسی نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عرض کرنی ہوتی یا کسی نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، تو نئے آنے والوں کو آپ لیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنا چاہتے، کچھ پوچھنا چاہتے تو آپ ان کو سمجھا کر ان کی تشفیع کرتے، اور کچھ شام کے وقت آتے اور تو رات ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا۔ لیکن ہمیں اس معاملے کے اندر ترقی کوئی نہیں، اور ہاں ہر آنے والے کے حال کو معلوم کیا جاتا، اس کی کیفیت معلوم کی جاتی، اور اگر وہ مسجد اللہ کے گھر کی صفوں میں نظر نہ آتا تو اس کی تحقیق کی جاتی کہ کہاں ہے، بیمار تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے، بلایا جاتا اور بلا کر اس کو سمجھایا جاتا۔ اب جس طرح میرے خیال سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا سورہ نساء کی تفسیر کے اندر، عرصہ پہلے پڑھا تھا، بہت عرصہ ہو گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی وہ دور اتنا ایمان کی مضبوطی کا تھا
کہ مسلمان تو کیا منافق. اچھا اب ان بچوں سے پوچھو منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ گھر کے اندر آپ بیٹھیں گے تو پوچھیں گے, جب گھر میں ٹکیں گے تو پوچھیں گے نہیں. اس کو تو یہ پتا ہے کہ میچ پہ جوا کتنا لگا تھا, اسے تو یہ پتا تھا آخری اوور کے اندر کیا چلا تھا. یہ وہ آوارہ پنچھی, باپ بھی اور اولاد بھی. آپ نے چڑیا کو اور جانوروں, حتیٰ کہ کوے کو, چیلوں, ابابیلوں کو آپ نے دیکھا ایک لائن کے اندر ماں باپ اور پیچھے اولاد پیچھے چلتے آ رہے ہیں. اگر اولاد پیچھے رہ جائے تو اپنی رفتار کو کم کر کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہاں تو ابا ادھر گیا ہوا ہے, اماں ادھر گئی ہوئی, بچے درمیانی راستہ لے کے دائیں بائیں گئے ہوئے, اور ایسے اپنے گھونسلوں سے اڑے کہ ان کو موت کے جال نے سنبھالا, واپس پلٹنے کا انہوں نے سوچا ہی نہیں. گھر کی بیٹھک کے اندر کھوکھا تھا, ترقی کی, دکان پر کرائے کی, پھر وہ دکان اپنی ہو گئی, پھر ساتھ والی ہو گئی, پھر مارکیٹ ہو گئی, پھر پچھلے والے کو کہا تو سنبھال میں باہر جا رہا ہوں, وہ نکل گیا, واپس آیا نہیں. 15 دن بعد میت آ رہی, اور بد نصیبی کہ 15 دن بعد اجڑے ہوئے کھیت کی طرح آیا. اس کھیت کو اجاڑنے والے نے کندھا دیا, اس کھیت کو سنبھالنے والے نے کندھا نہیں دیا. بھائی ہماری باتیں آپ کو یاد آئیں گی, بہت یاد آئیں گی. راؤ صاحب نے بچیوں کا مدرسہ بنایا, مولوی صاحب کا مولوی. ہم کوئی تمہارے دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم تمہارے بچوں کے کوئی نوکر ہیں؟ ہم مرے پڑے لوگ ہیں. ہمارے پیروں میں زخم, موٹاپے, یہ پھاڑ جسم میں کمر. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ہے نظام, کھانا پینا سب کچھ چل رہا ہے. تم اتنے نخرے باز ہو کہ ہم رمضان کے مہینے میں بھی دن رات ایک کر دیں, تم اپنے بچوں کو قرآن کے لیے نہ بھیجو. کیا ہم اللہ کے دربار میں تمہاری شکایت نہیں کریں گے؟ یہ جتنے سارے یہاں بیٹھے ہو, تمہاری پسند ہے کہ ہمارا بچہ امام بنے, مؤذن بنے, بچوں کا قاری بنے؟ کیونکہ یہودا احساس محرومی کا شکار ہے. یہ سارے علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو تم اپنی مرضی کی سلائی دے سکتے ہو, اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتے ہو؟ یہ درزی کے پاس جائیں گے, یار ہمارا بھی سی دے, وہ کہے گا مولوی صاحب تو نے نوے کپڑے پہن کے کیا کرنا, تو تے عید ہی پڑھانی. اس کو اس محرومی سے نکالو, ان کا ایک معیار ہونا چاہیے. ہماری مسجد دیکھیے ماشاءاللہ 4 کروڑ لگ گیا ماشاءاللہ ابھی تک, ابھی تو 3 کروڑ کا کام باقی ہے. میں نے کہا اس مسجد کو آباد کرنے والا دیکھا ہے, اس پر بھی کبھی لگایا؟ بہت سارے لوگ آئیں گے, آپ ناراض ہو تو ہو جانا, کوئی بات نہیں. بہت سارے لوگ آئیں گے. یہ سن 2018-19 کی بات ہے, میں ڈیرے غازی خان گیا, موجود اس وقت میرا اور زیادہ بھاری تھا, اب تو کچھ 22-23 کلو وزن کم ہوا, آپریٹ ہوا. مجھے بڑا بھاری تھا, وہ مجھے زبردستی قرآن خوانی میں لے گئے. اب زبردستی کو مجھے قرآن خوانی میں راؤ صاحب لے گئے تو اتنا بڑا تھال میرے اگے بھی رکھ دیا. تو جو وہاں والے تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ ابو یہ کروں, میں نے کہا میں بھی کیوں جانے دوں بھائی. اب مجھے کیا پتا تھا, انہوں نے اپنے مولوی صاحب کا سائز لیا تھا, میرا سائز نہیں لیا تھا. اب ڈبے تو اس کے اندر کافی تھے, لیکن بد نصیبی ایک بھی پورا نہ آیا. وہ کوئی اللہ ہمارے راؤ صاحب کو زندگی تھی, جو فوت وہ ان جیسے جسم کے تھے. اب وہ دھوتی تو میرا رومال بھی نہ بنے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا, کرتا بھی چھوٹا, جوتی میرے سے اتنی سی. میں نے کہا یا اللہ اب میں یہ ساری چیزیں سنبھال کے مرنے والے کو دعا دوں کہ بد دعا دو میرے سے. بھائی جی میں چلا گیا ڈونگا بونگا, او ارون عباس صاحب کا کبھی تھا میرے بار. میں گاڑی کے اندر بیٹھنے لگا, وہ ہمارے راؤ خالد غوری صاحب ہیں, اللہ انہیں بہت پیارے ساتھی. وہ جلدی سے آئے, ہاتھ کے اندر گھر کا لگا ہوا پان چھا لیا. اب تو پتہ نہیں پکے سے کہنے مولوی صاحب ابا پان بہت شوق سے کھائے تھے, امی نے کہا مولوی جی کو پان کھلاؤ, چلو کیا پتہ اس سے ثواب مل جائے. اب میری بد نصیب بھی خالی پیٹ میرا پہلے تھا, مجھے کیا بتاؤ پان تمباکو والا تھا. ہم نے زندگی میٹھا سوچ کے کھایا, وہ تمباکو والا میں نے پان کھایا, وہ مجھے تو گاڑی کا دروازہ ہی نظر نہ ہے, میں نے جانا کہاں کا. تو بعض مرتبہ ثواب گلے بھی پڑ جاتے ہیں بھائی. اللہ کرے جس طرح آپ اپنے بچوں کو
آپ اپنی بچیوں اور اپنے گھر والوں کو دکانوں پر لے جا کے ان کی مرضی کی شاپنگ کراتے ہو. یا اللہ ان کے دل میں ڈال, مسجد کے امام مؤذن کو بھی ان کی پسند کا جوڑا دیں میرے بھائی. یہ تھوڑی سی میں نے عرض کی, آپ ناراض نہ ہونا. دیکھو یہ محکمہ جو ہے, اس محکمے کے اندر غربا, مساکین, یتیم آ رہے ہیں. اس محکمے کے اندر وہ آنا چاہیے جو سافٹ ویئر کے شعبے میں آئے, انجینئرنگ کے, تو ایک مہارت رکھتا ہو, تو قرآن والے میں بھی ایک اچھے ذہن والا ہے. یقین جانے قیامت کا دن ہوگا, اس غریب نے امیروں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جانا ہے. مال کمانا کوئی عیب نہیں, کوئی گناہ نہیں, آپ کمائیے. فرمایا وہ تاجر جس نے اپنی تجارت کے اندر حرام کو گھسنے نہ دیا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کاروبار کیا اور اپنی تجارت ڈرتے ہوئے کی, قیامت کے دن اللہ اس تاجر کو انبیاء کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے, نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ تاجر میرا عزیز. وہ وکیل جس نے اپنے دلائل کی دنیا میں اتنا نام کمایا کہ اس نے مجرم کو اس کے انجام تک اور مظلوم کا دفاع کیا, اس کو انصاف دلایا, وہ بھی میدان معاشر میں حضور کے حوض کوثر پر جائے گا. وہ جج جس کا قلم انصاف میں چلتا رہا, میں بھی کہ وہ ریڑھی بان اور وہ مزدور. آپ کو پتہ ہے اس مزدور کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. ایک بندہ تھکا ہارا اپنے گھر آیا, تھک گیا, چور چور ہو گیا, اور اس تھکن کے اندر وہ آ کے بیٹھا. بیوی اس کی گئی اور اس کے لیے کھانا چائے پانی لینے گئی. یعنی وہ اپنی تھکن میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ وہ کھانا لاتے لاتے اس کی آنکھ لگ گئی اور بے سود ہو گیا. اب وہ کہہ رہے اٹھ جاؤ, کھانا تو کھا لو, سیدھے تو ہو جاؤ, کروٹ تو بدلو, سو جانا. فرمایا تیری روٹی کھلانے سے پہلے عرش والے کا پیغام سن. اس نے اپنے جسم کو, اپنی صلاحیتوں کو مشقتوں میں ڈالا اور ڈرتا رہا حرام سے, حلال کما کے لایا. اس بندے سے کہہ دو آج کے حلال کمانے میں جتنی تیرے پر تھکن آئی ہے اس کے بدلے میں اللہ نے آج کے تیرے سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اللہ تو اپنے بندے کو نوازتے ہیں, یہ بندہ اس قابل نہیں. میرے محترم دوستو بزرگوں, اس دور کے اندر اللہ کے قرآن کی خدمت اور قرآن کے اداروں کو آباد کرنا یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. اہل مدارس والے ایک سفیر کے طور پر, اہل مدارس ایک سفیر کے طور پر جو مدارس دینیہ کی خدمات کے لیے نکلتے, ہر نماز میں, یہ نہیں کہ آپ مجھے چندہ دو, اللہ بہت دیتے ہیں, چندہ دو, آپ ہر نماز میں 2, 4, 10, 20 روپے لے کے آیا کریں اور نیت کیا کریں. دیکھو کوئی کہہ رہا ہے میں مظفر گڑھ سے آیا, میں گھروں میں حافظ آباد سے آیا. اب دلوں کا بھید تو اللہ کو پتا, دلوں کا بھید تو اللہ کو پتا. کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, ہم نے کس کو دینا بھائی؟ اللہ کو دینا ہے. تحقیق, اگر میں کسی کی تحقیق کر رہا ہوں, ہاں بھائی تیرا مدرسہ کہاں ہے, کہاں سے آیا, تیرے مدرسے کے اندر کتنے بچے پڑھ رہے, اللہ نے اگر دسترخوان پر اس ہاتھ کو شل کر دیا اور یہ روٹی پکڑتے یوں روک دیا اور یوں پوچھا رات تیرا ہاتھ کہاں کہاں گھومتا رہا, دن کے اجالے میں یہ تیرے ہاتھ نے حرام کمایا کہ حلال کمایا؟ وہ کر سکتا ہے نا, بادشاہ ہے نا. آنکھ کہاں گھومتی رہی, یوں کر دے, اٹھا نہیں سکتے. ساری دنیا طاقت لگائے, اگر پلک اٹھائے کوئی پلک جھکا نہیں سکتا. میں نے عرب کے اندر پچھلے مرتبہ میں رمضان المبارک میں, اب بھی جا رہا ہوں 2-3 دن میں انشاءاللہ تعالی, پچھلے رمضان المبارک میں نے عرب میں دیکھا, عرب کی سخاوت عجیب ہے اور اتنی اس وقت اتنی ان کی سخاوت ہے جس کی انتہا نہیں. اور اللہ انہیں دیتا ہے, سخی کو اللہ چھوٹ دیتے ہیں خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو. ہاں پلے باندھ لینا بات. اس کا انجام جزا سزا یہ بات کا معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم آ گئی اور کہنے لگی موسیٰ ناک میں نتھی ڈال دی اس بندے نے, تو اس کے پاس وہ دعا کر اور اللہ سے کہ اس سے ہمارا چھٹکارا ملے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلیم پہ ملاقات کرتے تھے, چلے گئے اللہ سے ملاقات کرنے. کیا ہوا کہ تیرے ایک بندے کی وجہ سے ساری مخلوق پریشان ہے, اٹھا لے اسے. اس نے تنگ کر دیا, لوگوں میں فساد برپا کرتا ہے. اللہ مجھے بتا کب مرے گا, وقت متعین ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں آ کے کہہ دیا فلاں دن مر جائے گا. قوم تیار, خوشیاں منائے گی جس دن مرے گا. ہاں اللہ سے وہ مانگو
اللہ سے وہ موت مانگو کہ جب ہمارے جنازے اٹھیں ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں. جنازے اس انداز میں نہ اٹھیں کہ ہمارے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں اور لوگ اندر اندر سے مسکرائیں اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا. ایسے نہ جانا. شیخ سعدی فرما گئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، تیرے آنے پہ سارے مسکرا رہے تھے. اس انداز میں جا، ارجع الی ربک راغیۃ مرغیہ، اس انداز میں جا تو مسکراتا ہوا جائے اور دنیا تجھے روتے ہوئے رخصت کر کے آئے. یہ انداز اپنانا بھائی. اس کے لیے اپنی زندگی کے تھوڑے سے رخ کو بدلنا پڑے گا بھائی، تبدیلی اپنے اندر لانی پڑے گی. اب قوم ساری انتظار میں. اب دیکھا وہ دن سارا ہی گزر گیا، بندہ نہ مرا. دن گزر گیا، بندہ نہ مرا. قوم چلے گی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تیری زبان سے تو آج تک جھوٹ نکلے، تو بھی سچا، تیرا رب سچا. موسیٰ علیہ السلام پھر کوئی طور پہ فرمایا موسیٰ تو بھی سچا، تیری قوم بھی سچی، میں بھی سچا. اے موسیٰ کہاں ہے؟ یا اللہ وہ ایک کپڑے دھونے والا کپڑے دھو رہا ہے. فرمایا جا اس کی گٹھڑی میں جا کے دیکھ، جو لوگوں کے میلے کچیلے کپڑے ہیں وہ جا کے دیکھ. موسیٰ علیہ السلام گئے، گٹھڑی جا کے دیکھی. ایک اژدہا کالے رنگ کا جس رنگ کا تھا، اس کے منہ میں 2 روٹیاں تھیں اور اس کے منہ میں اس وقت کا سالن یا سرید یا حلوہ کوئی ایسی چیز تھی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کیا ہو؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہ پیغام آئے. موسیٰ جب یہ صبح گھر سے نکلا، یہ اپنے گھر کا کھانا لے کے، اپنے حصے کا کھانا لے کے نکلا، اور یہ رستے میں سب جو گزرا تو کسی نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا اور نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دے. موسیٰ اس نے اپنی بھوک قربان کی، جو اس کا وقت کا کھانا تھا وہ 2 روٹیاں میرے نام پہ دے گیا. فرمایا مجھے بڑی غیرت آئی کہ میرے نام پر اپنی بھوک قربان کرے، میں سے موت کی ہوش میں سلاؤں. میں اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. الصدقہ ترد البلاء، صدقہ بیماریاں، پریشانیاں اور بلاؤں کو پرے پھینک کر رکھ دیتا ہے. اپنے بچوں کو عادت ڈالی، انہیں ہے ہی نہیں عادت، آپ کو ہے ان کو نہیں. یہ آپ پر نہیں خرچ کرتے، اللہ پہ کیسے خرچ کریں گے؟ بھائی جی آپ ان کو 100 روپیہ دے کے واپس لوگ کبھی نہیں دے گا. ان کو 100 روپیہ لے کر تربیت کی. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہے. اللہ آپ ایک جنازے سے غالباً فارغ ہو کے آئے.